7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 30 دن سے محفوظ فیصلہ سنائے جانے کے بعد بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق القادر یونیورسٹی سرکاری کنٹرول میں دے دی گئی ہے، جبکہ القادر ٹرسٹ بھی سرکاری کنٹرول میں دے دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق القادر یونیورسٹی کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کاٹنے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، نیوز ون کے نمائندے اسرار رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اسرار رانا صاحب۔ آج کا یہ فیصلہ توقع کی جا رہی تھی کہ اسی نوعیت کا ہو سکتا ہے، اس پر آپ ابتدائی طور پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی ایک تو میرا نام اسرار رانا ہے، آپ کے اسائنمنٹ ایڈیٹر یا جو بھی ہے اس نے آپ کو صحیح نام نہیں بتایا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میرا تجزیہ لینا چاہتے ہیں تو میں تو تجزیہ دے سکتا ہوں، ابتدائی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو یہ سزا ہے یہ تو بہت پہلے سے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، اس پہ کوئی نہ حیرانگی ہونی چاہیے نہ کسی قسم کی پریشانی۔ یہ پاکستانی عدالتوں کا ایک شاندار اپنا کیریئر، ایک مستقل ایک ان کا وہ ہے جو اب سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں نے ہمیشہ طاقتوروں کی خواہشوں کے اوپر فیصلے کیے اور پاکستان کی عدالتوں نے ہمیشہ مصلحتوں پر مبنی فیصلے کیے۔ ایک یہ فیصلہ ابھی ویسے ہی آ گیا، تو مجھے تو اس فیصلے پہ کوئی حیرانگی نہیں ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے اور ہو گیا وہ۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ فیصلہ تو متوقع تھا کہ اسی طرح کا ہوگا، اس کے بعد مخالفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی جتنی بڑی سیاسی جماعت ہونے کا پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے، سڑکوں پر کوئی ریاکشن نہیں آیا، احتجاج نہیں ہوا۔ میں یہ کیا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے سڑکوں پہ آ کے ہمیشہ مار کھاتے رہیں، ان پہ بدترین تشدد ہوتے رہیں، گرفتاریاں ہوتی رہیں، جمہوریت کا مذاق اڑتا رہے، اور اگر وہ کسی فیصلے کو منوعین تسلیم کر لیں تو کہ اتنی بڑی پارٹی اور کوئی بندہ باہر نہیں آیا۔ مجھے مخالفین کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتے کیا ہے، پاکستان کو کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت تصادم رہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور انتظامیہ ہمیشہ ہیڈ آن رہے اور ان کا دال دلیا چلتا رہے۔ یہ تو بڑا پیتھیٹک قسم کی سوچ ہے، اور یہ مسلم لیگ نون وہ پہلی دفعہ اس طرح سوچ نہیں رہی، ان کا ترہ امتیازی ہے، اس طرح ہی کرتے۔ اور لفظ چور جو ہے ان کے ساتھ چپک کے رہ گیا تھا، اس کا انہوں نے ہر حال میں بدلہ لینا تھا، عمران کو کرپٹ ثابت کرنا تھا، وہ کر دیا، لیکن عوام نہیں مانے گی، اس فیصلے کو نہ مان رہی ہے۔ اچھا اسرار رانا صاحب، مذاکرات کے عمل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے، لیکن کچھ حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ آگے آگے دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر مذاکرات پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ نہیں، وہ پہلے کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اگر سزا بھی ہو تبھی مذاکرات جاری رہیں گے، تو سزا تو انہیں پتا تھا کہ یہ ہونی ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں سزا ہو جائے کیونکہ اس کا انہیں نقصان کوئی نہیں ہونا۔ اب اوپر عدالتوں میں جائیں گے، یہ فیصلہ اڑ کے رہ جائے گا۔ مطیع اللہ جان صاحب کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا جاوید صاحب جو ہے یہ ایک کیس میں سپریم کورٹ انہیں معطل کر چکی ہے، ڈسمس کر چکی ہے، تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ ڈسمس جج جو ہے یہ بحال کیسے ہو گیا۔ یہ انہوں نے ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے لے آئے، تو ایک ڈسمس جج اگر یہ فیصلہ دے رہے تو آگے جا کے اس پہ بھی بات ہوگی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ فیصلہ 3 بار مؤخر کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے انصاف کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے۔ نہیں، سوال تو پورے انصاف کے نظام پہ اٹھ رہا ہے، خالی ایک ہی سوال پہ اس پہ نہیں اٹھ رہا، پورے انصاف کے نظام پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ اور جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں، جس طرح لوگوں کو قید و بند میں کیا جا رہا ہے، وہ تو پاکستان کے پورے نظام انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسرار رانا صاحب، پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح سے ملک گیر جماعت ہونے کا کہا جاتا ہے، اور ان کا مینڈیٹ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت سازی کے وقت میں نظر آیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک معاملات سیاسی سطح پر کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، عوامی معاملات میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی پچھلے 4 سال سے جبر برداشت کر رہی ہے شریف حکومت کا،
اور ان کے گھروں میں چھاپے پڑے, بچوں کو اٹھا لیا گیا, توڑ پھوڑ ہوئی, ابھی تک بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو پا رہی, لوگ اندر ہیں, جیل میں ہیں. تو ان حالات کے اندر وہ ہر بندہ ظاہر ایک حد تک وہ ہوتی ہے نا, تو وہ والدین اپنے بچوں کو ظاہر ہے ان کو جس خوف کا شکار ہیں, اور یہی خوف ہے جو چاہ رہے تھے کہ حکومت کنورٹ کر دے پارٹی کے ورکرز میں, پی ٹی آئی میں, وہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ سزا کو لمبے عرصے تک برقرار نہیں رہے گی, آنے والی عدالتوں میں یہ فیصلہ اڑ کے رہ جائے گا. اچھا, اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج تو کیا جائے گا اس معاملے کو, تو اعلیٰ عدالتوں میں اس کیس کے قانونی پہلوؤں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ صحیح, جب اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے تو عمران خان کو جیل سے باہر لانا پڑے گا نا, ابھی تو جیل میں ہی ساری سماعت کر دی انہوں نے. جب اعلیٰ عدالتوں میں جائے گا تو پھر خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا, عدالت میں پیش کرنا پڑے گا, جو حکومت کسی طرح افورڈ ہی نہیں کرتی ہے. وہ یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ عمران خان جو ہے باہر آئے, اور جس دن عمران خان نے ایک قدم جیل سے باہر رکھا, آپ دیکھیے گا پاکستان میں کیا ہوتا ہے. تو وہ انہیں بھی پتہ ہے. تو اب تو خود حکومت جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز جو ہیں کھڑے ہو گئے, اور یہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ یہ فیصلہ آ جائے تاکہ وہ عدالتوں میں جائے, اوپر کی عدالتوں میں جا کے بات کریں اس کے اوپر. القادر ٹرسٹ حکومتی تحویل میں چلا گیا, القادر یونیورسٹی بھی حکومتی تحویل میں چلی گئی, اور حکومت کے ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو 4 سالوں میں صرف 250-300 بچے ہی انرولڈ ہیں, اور ایچ ای سی سے اس کی ایفیلیشن بھی نہیں ہے. تو پھر اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اگر نہیں ہے ایچ ای سی سے ایفیلیشن تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور 4 سال تو آپ نے اس یونیورسٹی کو چلنے ہی نہیں دیا. 4 سال سے پہلے کا دیکھیں نا, 4 سال جب آپ نے عمران خان کی حکومت گئی اس کے بعد آپ نے اس یونیورسٹی کو تو چلنے ہی نہیں دیا. تو اگر وہ 300 بھی اسٹوڈنٹ وہاں موجود ہے تو کوئی کم بات ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ یونیورسٹی تو ہے نا, گراؤنڈ آن گراؤنڈ یونیورسٹی تو موجود ہے نا, اس نے کون سی بیچ کے وہاں پہ لندن میں فلیٹس خرید لی ہیں. تو اسار صاحب, فیصلے میں تو چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا ہے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اس کا فائدہ نہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ہوا اور نہ ہی کوئی نقصان حکومت کو ہوا. ہاں نہیں دیکھیں جی, میں کو قانون دان تو نہیں ہوں, لیکن وہ عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ اگر پیسے سپریم کورٹ میں موجود ہے تو اس میں بے ایمانی کہاں سے ہو گئی؟ یا تو کسی کے اکاؤنٹ میں گئے ہوتے تو بے ایمانی ہوتی. ایک عام آدمی کی سوچ یہ ہے. پھر ملک ریاض کے پیسے ہیں, ملک ریاض کو آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں بلایا. پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے سے ان کا فلیٹ ڈبل قیمت پہ خریدا گیا. اس پہ بھی کوئی سوال نہیں کر رہا کہ ڈبل قیمت کیوں دی گئی بھی نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کو اس فلیٹ کی. تو خالی اگر عمران خان کو آپ نے سزا دینی تھی تو دے دیں. تو پاکستان میں ایک ریڑی والے سے لے کے ایک پائلٹ تک اس سزا پہ یقین نہیں رکھتا. انہیں پتا کہ یہ سزا جو ہے سیاسی سزا ہے اور ہوا میں اڑ کے رہ جائے گی. بہت شکریہ اسحار رانا صاحب, سینئر تجزیہ کار ہم سے بات کر رہے تھے.